دنیا کی محتاجی کیوں؟ ایکچولی یہ کلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ کا جو فرمان ہے کہ اللہ کی محتاجی اختیار کرو، یہ تمہیں دنیا کی محتاجی سے بچا لے گی۔ سب سے پہلے اول تو لوگوں کو شاید یہ نہ بتاؤ کہ وہ دنیا کس کو کہتے ہیں۔ پیدائش سے پہلے سانس سے اور آخری سانس تک جہاں آپ کا قیام ہے اس کو دنیا کہتے ہیں۔ اس کے بعد آخرت ہے، جب مر گئے تو آخرت ہے، پھر دنیا نہیں رہی۔ یہ ایک بات سمجھنے کی بہت ضروری ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم ایک جگہ سے گزرے، صحابہ کے ساتھ تھے، تو راستے میں ایک مردار بکری پڑی ہوئی تھی، تو آپ نے کہا صحابہ کرام سے کہ دیکھو اس کی مالک کو بھی اس کی قدر نہیں ہے، یہ اتنی بے وقت ہو گئی۔ اسی طرح یہ دنیا بھی اللہ کے آگے ایسی ہی ہے بے وقت، جیسے یہ مردار بکری مالک کے لیے۔ اگر اس دنیا کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دنیا کی ایک مچھر کے برابر بھی حیثیت ہوتی تو کافر کو ایک گھونٹ بھی نہ ملتا اس میں سے، اس لیے کہ جس دن سے یہ بنی ہے، دنیا بنائی گئی ہے، اس کو ایک دفعہ بھی اللہ نے نظر رحمت سے نہیں دیکھا۔ سب سے واحد چیز ہے، جو سب سے زیادہ ذلیل چیز جس کو دنیا کہتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا دنیا ملعون ہے، اس میں ہر چیز ملعون ہے بجز ان چیزوں کے جو خدا واسطے۔ اب حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی زبردست بات کی۔ آپ فرماتے ہیں دنیا اللہ کی دشمن ہے، اللہ کے دوستوں کی دشمن ہے، اللہ کے دشمنوں کی دشمن ہے۔ اب اللہ کی دشمن کیسے بھی؟ کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف سفر نہیں کرنے دیتی، راہزنی کرتی ہے۔ سلطان باہو نے کہا نا کہ کیر پوے تینوں میں رہزن دنیا یہ تو حق دارا مرندی، یہ راہزنی کرتی ہے۔ اور اللہ کے دوستوں کی اس لیے دشمن ہے کہ ان کے سامنے بہت سج بج کے آتی، بہت سجا کے آتی ان کو ٹریپ کرنے کے لیے۔ اور اللہ کے دشمنوں کی اس لیے دشمن ہے کہ ان کو تو اس نے فریب میں پھنسا لیے اور جہنم میں پہنچانے کا طے کر لیا، ان کو اتنا الجھا لیا کہ اس میں سے نکل بھی نہیں سکتے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی جگہ پہنچے تو لوگوں نے پانی مانگا، کوئی شہد ملا کے لے آیا بیچ میں، تو پانی پیا اور بہت روئے، اتنا روئے، سارے روتے رہے۔ جب بڑی مشکل سے خاموش ہوئے تو لوگوں نے وجہ پوچھی، تو کہنے لگے کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا تو دیکھا کہ آپ کسی چیز کو کہہ رہے ہیں کہ دور ہو جا میری سامنے سے۔ تو اس کے بعد یہ کہتے میں نے جب پوچھا سرکار آپ کس کو کہہ رہے تھے، میں کہتا ایک بڑی حسین دوشیزہ کی شکل میں آئی تھی دنیا میرے سامنے، تو میں نے کہا چلی جا میری سامنے سے۔ تو اس نے کہا میں آپ کے پاس سے تو چلی جاؤں گی، آپ کے بعد آنے والوں کو نہیں چھوڑوں گی۔ اس لیے سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہی فرمایا تھا، مجھے اپنی امت سے سب سے زیادہ جو ڈر لگتا ہے وہ خواہشات اور طویل آرزوئیں، اور ہم سب اسی دنیا کا شکار ہیں۔ اب اس میں ہو سکتا ہے بہت سارے کنفیوز ہو جائیں کہ ہم دنیا میں اب پھر کیا کریں، یہ دنیا میں تو رہنا ہے۔ حضرت ابو حازم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک صاحب گئے اور دنیا کی بڑی شکایت کی کہ میں اس سے پسند نہیں کرتا، پھر بھی مجھے اس سے محبت ہے۔ انہوں نے کہا دیکھ میری بات سن، اگر اللہ تمہیں دے تو سب سے پہلے دیکھو وجہ حلال سے، تو پھر اسے جیسے چاہو خرچ کرو، دنیا تمہیں نقصان نہ دے گی۔ یہ ہے وہ ریزن جس کی وجہ سے کوئی ہم اچانک پریشان ہو جائیں کہ اچھا جی آج مجھے کسی نے میسج کیا تھا بس دعا کریں میرے اندر سے دنیا ہی ختم ہو جائے۔ یہ تو کوئی اتنا مطلب خالی دعا کرنے سے تو شاید نہ ختم ہو، اس کے بعد تو پیٹ پہ پتھر باندھنا پڑے گا، پھر پتہ نہیں کیا کرنا پڑے گا، اپنے اوپر جبر بھی کرنا پڑے گا بہت زیادہ۔ کلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا تھا کہ سیر بابا آنے والے لوگوں کو بتانا کہ وہ دین اور دنیا دونوں کے لیے دعا کریں۔
کہ وہ دنیا جو دین پہ استوار ہو، وہ دنیا جو وجہ حلال سے ہو، جس میں آپ اور میں حرام نہ کمائیں، آپ اور میں کوئی اس میں دو نمبری نہ کریں۔ اب ہمارے پاس جتنے مسائل اور مشکلات ہیں اس وقت فی زمانہ، ہر انڈیویجول سے ملنے وہ کسی نہ کسی بیچارہ الجھن کا شکار ہوتا ہے۔ جیسے فقیر نے کہا نا کہ جس کو دنیا ملتی ہے وہ بہت مشقت اٹھاتا ہے، اور جس کو نہیں ملتی وہ بہت رنج اٹھاتا ہے۔ تو ہمارے رنج زیادہ ہیں، چونکہ اگر ہمیں دنیا نہیں ملتی فرض کرو تو آپ یہ سمجھیں یہ اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے کہ آپ کو بچا لی ہے، چونکہ اللہ نے دنیا کو ایک بزرگ کہتے ہیں 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ ایک حصہ مومن کے لیے، ایک منافق کے لیے، ایک کافر کے لیے۔ مومن اس میں سے توشہ آخرت ڈیولپ کرتا ہے اپنے لیے، جو سانسیں ہیں اس میں مجاہدہ کرتا ہے اور اپنی آخرت سنوارتا ہے۔ منافق جو ہے وہ اس کو اپنی ظاہری زیب و زینت کے لیے استعمال کرتا ہے، اور کافر جو ہے وہ اس سے خوب فائدہ اٹھاتا ہے، چونکہ اللہ نے کہا ہے کہ ہم نے ان کے لیے تو دنیا دراز کر دی، ان کو دے دیا جو دینا تھا۔ ہماری خواہشات، یہ جو چیپٹر ہے دنیا کا، آئے ہیں دنیا میں تو ظاہر ہے اب آپ کہیں گے اب آ گئے تو کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا۔ اس کی بیس پہ ہمارا اگلا سفر ہے۔ صوفیہ جو آتے رہے اور آ کے جو تعلیمات دیتے رہے ہم سب کو، وہ بنیادی طور پہ ہمارے ان بتوں کو توڑتے رہے جو ہم نے خود اندر سے کھڑے کر لی ہیں، اس سوچ کو کنڈیم کرتے رہے جو ہم نے اپنے اختیار اور مرضی سے قرآن اور سنہ کے پیرلل کھڑی کر لی، اپنی مرضی کا قانون بنا لیا ہم نے، کہ ہم نے مثلا رسم بنا لی ہم نے دین کو۔ تو رسم جو ہے وہ دین نہیں ہے، دین ایک روح، دین کی روح یہ ہے کہ اس سے باطن روشن ہو جائے، آپ کا ظاہر باطن ایک ہو جائے۔ جو حضوری کا جو بیسک کانسیپٹ ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے جہاں ظاہر باطن ایک ہو جائے، جسے ڈاکٹر اقبال نے بھی کہا کہ 1000 خوف ہو لیکن زباں ہو دل کی رفیق، یہی رہا ہے ازل سے قلندروں کا طریق۔ قلندر جو قلندر پاک فرمایا کرتے تھے کہ عشق کی انتہا کا نام ہے، تو اندر باہر سے ایک ہو گئے نا۔ اب یہ جو ہمارے اولیاء اللہ کی کہانی ہے، یا صوفیہ کی یا بڑے لوگوں کی کہانیاں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جو زندگی کے واقعات ہیں، یہ بہت حسین ہیں، یہ سننے میں بھی ہمیں مزہ دیتے ہیں، لیکن ہم قطعی طور پر سن کے مزہ لیتے ہیں، بس اتنا کافی ہوتا ہے ہمارے لیے، چونکہ کسی چیز پہ عمل کرنا بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ یہ جس دنیا سے اللہ نے اب کبھی رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھا، آپ مجھے خود جواب دیں، آپ اس سے کیوں پیار کرتے، کیوں اس کی محتاجی اختیار کی گئی؟ نبی علیہ السلام کو آفر ہوئی پہاڑ خزانے کے، آپ کے ساتھ چلیں گے، آپ نے نہیں۔ حالانکہ اگر ان کو وہ استعمال بھی کر لیتے، کیا ان کی ذات یا ان کی نبوت کے حسن میں ذرہ برابر بھی کمی آتی؟ نہیں، اس لیے کہ اللہ جس چیز کو پسند نہیں کرتا، نبی علیہ السلام اس چیز کو پسند نہیں کرتے۔ یہ ہے اصل نقطہ۔